السلام علیکم میرے ریٹائرڈ پی ٹی وی کے ساتھیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آنے کی وہاں دعوت دی، اور میں وہاں پر آج سارا دن آپ کے ساتھ میں نے گزارا۔ میں عابد ندیم ٹریول ود عابد آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج 22 جنوری 2025 کو دن 11 بجے آل پاکستان پی ٹی وی پینشنرز اتحاد کے تحت ایک احتجاج کیا گیا، جس میں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی وی پینشنرز نے شرکت کی۔ اصل میں حالات صرف ایسے ہیں کہ کچھ عرصے سے پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے کچھ مالی بحران کا شکار ہے، جس کی وجہ سے کافی مسائل جو ہیں وہ درپیش تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ پی ٹی وی پینشنرز جنہوں نے اس میں شرکت کی، ان میں جو مجھے تفصیل دی گئی، اس میں لاہور سے آئے لوگ تشریف لائے، پشاور سے لوگ تشریف لائے، دھیر سے آئے، اور اسی طرح کراچی میں بھی احتجاج ہوا لوکل لیول پر، اور ایک بھرپور احتجاج جو ہے وہ 22 تاریخ کو ریکارڈ کیا گیا۔ اس احتجاج میں جو بنیادی مسائل اٹھائے گئے وہ واقعی قابل غور ہیں، اور یہ پرامن احتجاج نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہوا، اور ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ریٹائرڈ پینشنرز کو اپنے ہاں موقع دیا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ لاہور سے جناب چودھری مسعود صاحب اور کھوکر صاحب نے شرکت کی۔ راولپنڈی اسلام آباد سے سابقہ جنرل سیکرٹری جناب پرویز اختر بھٹی صاحب، جو کہ پی ٹی وی پھول یونین کے جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے بھی شرکت کی۔ جناب اشرف صاحب، جو کہ روح رواں تھے آج کے احتجاج کے، وہ بھی مشعل یونین کے سرکردہ لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس احتجاج میں جن لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پی ٹی وی کے مالی معاملات کو ڈسکس کیا، اور اس کے حل کے لیے بہت سی تجاویز پیش کی گئی، ان میں پی ایف یو جی کے سابق صدر ناصر زیدی صاحب نے بھی خطاب کیا، اور موجودہ جو ہیں بٹ صاحب، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور پی ٹی وی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور پینشنرز کے ساتھ انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی پرانے دوست عصمت اللہ نیازی صاحب، ہمارے ساتھ بھی ان کا کافی تعلق رہا، اور جناب لیاقت صاحب اور شکیر الدین صاحب، یہ پشاور سے آئے تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اور پی ٹی وی کے مسائل پہ بات چیت کی۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے وہاں پر بہت سے بزرگ ساتھیوں کو دیکھا جن کی عمریں 65 سے لے کے 75 سال کے درمیان تھی، تو بڑا عجیب سا لگا کہ سینئر سٹیزن جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے حکومت وقت سے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پچھلے 26 ماہ سے 350 ریٹائرڈ ملازمین ہیں جن کی کمپنسیشن ابھی تک ادا نہیں کی گئی، اور اس دوران بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی وی سے، ان کی مینجمنٹ سے، حکومت وقت سے، کہ یہ جو 350 ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں جنہوں نے 40 سال تک اس پی ٹی وی میں اپنی خدمات انجام دی، ان کی جو پیمنٹ ہے اس کو فوری طور پر ادا کیا جائے، اس کی فوری ادائیگی کی جائے، تاکہ ان کے مسائل جو ہیں وہ اپنے حل کر سکیں۔ اور ہم مینجمنٹ سے بھی یہ کہتے ہیں، اور حکومت سے بھی، اور وزیر اطلاعات سے بھی، کہ وہ فوری طور پر اس کی ادائیگی کریں۔ لیکن معلوم ایسے ہو رہا ہے، جیسے کہ ان سپیچز میں نے سنا کہ جو مینجمنٹ ہے وہ کچھ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بورڈ کی ایک میٹنگ ہوئی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے یہ بھی قانونی نہیں ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم دیا تھا
کہ جو آپ کا کمپنی آرڈیننس ہے جس کے تحت یہ بورڈ بنتا ہے وہ بورڈ ابھی تک نہیں بنایا گیا، اور انہوں نے ابھی تقریباً فوری طور پر جو ریٹائرڈ ملازمین یا جو سرونگ ملازمین ہیں ان کا میڈیکل جو ہے وہ بھی جو کریڈٹ پہ پینشنز کو ملتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ہاسپٹلس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو انٹرٹین اس طرح نہ کریں جیسے پہلے کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہم اس پہ بھی ہم حکومت وقت سے اور منسٹر صاحب سے اور ایم ڈی صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری اس جو کریڈٹ سسٹم ہے جو پرانا چل رہا تھا اس کو بحال کیا جائے۔ اس کے علاوہ تقریباً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس پاکستان ٹیلی ویژن کی مالی مشکلات کا شکار جنہوں نے کیا ان کے خلاف بھی ایف آئی اے اور نیب میں مقدمہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کرپشن جو ہے وہ کس لیول پر ہے، کہ وہ ادارہ جو کبھی 40 سال تک ہم نے بھی وہاں پر، میں بھی اس میں اسی ادارے میں شامل تھا، تو کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ پہلی کو ہمیں تنخواہ ملتی ہو۔ ہمیشہ ایک دن پہلے ہمیں سیلری سلپ مل جاتی تھی اور ہمیں پہلی کو تنخواہ مل جاتی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس دفعہ پینشنرز کو بھی لیٹ پینشن ملی، لیکن سیلری جو طبقہ تھا جو 1 to 9 یا 10 ان کو بہت دیر کے بعد، یعنی 20 تاریخ کے بعد ان کو سیلری ملی۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ تھا۔ تو میں اس حصے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی صورتحال ہو اس کے تحت پی ٹی وی کے جو ملازمین ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے، پینشنرز کو ضرور انصاف ملنا چاہیے، کیونکہ اتنی ایج میں اگر وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 2024-25 کی جو بجٹ تھا اس میں 15% تنخواہ کا اضافہ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن آج تک پی ٹی وی پینشنرز کو اور بہت سے دوسرے لوگوں کو ابھی تک اس کی سہولت ابھی تک نہیں دی گئی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یعنی وفاقی موسم میں ایک پٹیشن داخل کی تھی اسی سلسلے میں، یہ یعنی آج سے ایک دو سال پہلے کی بات ہے۔ تو وفاقی موسم نے پی ٹی وی کو یہ حکم دیا تھا کہ 6-7 ماہ کے جو بھی بقایا جات ہیں پی ٹی وی پینشنز کے ان کو ادا کیا جائے، لیکن وہ بھی آج تک ادا نہیں کیے گئے۔ تو ہماری یہی گزارش ہوگی تمام لوگوں سے بھی اور جو کرتا دھرتا ہے ان سے بھی کہ خدارہ اس ادارے کو، جو کہ ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن، اس سے ہم نے 40 سال ہم نے اس میں کام بھی کیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ پی ٹی وی ایک بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے اور کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ چیزیں جو یعنی کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں، جہاں پر کہیں کوئی مال بنا رہا ہے یا کوئی کھا رہا ہے یا وہ پی ٹی وی کا حق مار رہا ہے، تو اس کو انکوائری میں لایا جائے، ان لوگوں کو پکڑا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی وی میں جو پہلے حالات ہوا کرتے تھے انشاءاللہ ویسے ہی حالات ہو جائیں گے، اور لوگوں کو اس طرح بزرگوں کو روڈوں پر نہیں آنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں اشرف صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس سلسلے میں پہلے بھی بہت ان کی خدمات ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے پی ٹی وی پینشنرز کو کموٹیشن کے پارشل پیمنٹ بھی وہ کراتے تھے 5 لاکھ 10 لاکھ، اور اسی طرح پھر تقریباً انہوں نے 2 ارب روپیہ کی تقریباً ایک رقم تھی، اس کو مینج بھی کیا، اور مینجمنٹ کے ساتھ مل کے اس کی ادائیگی بھی اس وقت بھی تقریباً 200-250 لوگوں کو وہ ادائیگی کی گئی تھی۔ پھر ایک مسلسل عمل ہمارا شروع ہو چکا تھا، بہت اچھی طریقے سے جا رہا تھا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر مہینے لوگوں کو تقریباً 10-12 کروڑ کی پیمنٹ ہوا کرتی تھی، اور اس میں بہت سے پینشنر جو تھے
ان کو اکوموڈیشن رقم مل جاتی تھی، لیکن بدقسمتی سے جیسے میں نے بتایا کہ 26 ماہ سے 350 ریٹائرڈ ملازمین ابھی تک کموٹیشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو ان کی ضرور دی جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پینشنز کے مسائل کو ایک مثبت طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا کہ اب اتنی ایج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر اور کمفرٹ سے باہر نکلے، تو میری یہ گزارش ہوگی، تمام لوگوں سے بھی میری گزارش ہوگی، میڈیا سے بھی میری گزارش ہوگی کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں اور ان مسائل کو اسمبلی ہال تک پہنچائیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ مسائل طلب ہیں، اس کو بھی کیا جائے۔ ہمارے بہت سے لوگ دوسرے بھی ہمارے پینشنرز حضرات ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ، کراچی میں بھی ایک مظاہرہ ہوا ہے، وہاں پر بھی احتجاج ہوا، اور اس کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی آپ کو پتہ ہے احتجاج ہوا۔ تو ہم تمام پینشنرز حضرات کا بے حد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئے، بڑی دور سے آئے اور سارا دن انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا۔ یہ ان کا آنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پینشنرز اتحاد جو ہے وہ ایک یعنی پورا ایک اتحاد بن چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ قائم رہے گا۔ تو یہ ایک میں نے جو وہاں پر دیکھا، جو میں نے سنا، جو میں نے تقریریں سنی، اور ظاہر ہے بزرگ لوگ ہیں، جذبات میں بھی آ سکتے ہیں، تو ان کا آنا بجا ہے، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد ان کو اگر ان کی رقم نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی ان کے گھر کے مسائل ہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں، کوئی اور سلسلے ہیں، پڑھائی لکھائی ہے۔ تو اس لیے میری یہ دست برسہ پینشنرز حضرات کے ساتھ، اور ان کے یعنی میں بھی پینشنر ہوں، تو اس لیے مینجمنٹ کو چاہیے کہ ان کا ضرور خیال رکھے۔ بہت سی چیزیں شاید اگر میں نہ کہہ سکا ہوں یا بھول گیا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جو لبے لباب یہی تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا، اور اگر یہ بھی ہے کہ اگر مینجمنٹ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانتی تو ہمیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ایک لیگل نوٹس دیں اور اس کے بعد ہم لوگ ایک پٹیشن داخل کریں، کیونکہ یہ ہمارا قانونی حق ہے، اور ہم نے انتہائی پرامن احتجاج کل کیا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں اسلام آباد پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا، اور مجسٹریٹ صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ہم نے جو کل ریکارڈ کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم قانون کے دائرے میں ہی رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ بھی مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تمام لوگوں کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ میں ایک دفعہ پھر تمام پینشنرز حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ لوگ آئے، اور وہ جو نہیں آ سکے ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ وہ بھی اپنا وقت نکال کے پینشنر حضرات کے ساتھ یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔